کرتا. مردہ رحمت کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. جو فوت ہو گیا وہ کیا رحمت کرے گا؟ اور اگر یہ کہا جائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب تو حضور فوت ہو گئے، آپ کا تو وصال ہو گیا، آپ تو مزار شریف کے اندر ہیں، اب آپ رحمت کیسے ہوں گے؟ ان کے لیے ذرا یہ اعلان ہے، یہ مسئلہ ہے کہ رسول پاک تو اس وقت بھی رحمت تھے جب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. رسول پاک اس وقت بھی رحمت تھے، کیونکہ رحمت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرحوم سے پہلے ہو. جس پر رحمت کرنی ہے راحم بعد میں، مرحوم پہلے ہو تو رحمت ہو ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری کائنات کے لیے اگر رسول اللہ رحمت ہے تو اس کا مطلب اللہ نے حضور کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا. تو خود کہا، حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. ابھی میں نے اس کی والدہ کا، محمد مرسل یا احمد مرسل کی والدہ کی بات بتائی کہ اس کے پاس اختیار نہیں تھا، اپنے بچے کو بچا لیتی. اس کا مطلب رسول اللہ کو اگر اللہ نے رحمت بنایا ہے تو رحمت کرنے کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے، اور حضور رحمت کر سکتے ہیں، حضور کو رحمت کا اختیار بھی دیا ہے. اس لیے اس اختیار کو رسول اللہ نے سب سے پہلے بیان کیا، ربی حب لی امتی، یا اللہ رحمت کرنے کا اختیار تو مجھے ہے، میرے بندے میرے حوالے کر دیں، میں پھر رحمت کر بھی لوں گا، میں ان پر رحمت کر بھی لوں گا، میرے بندے یا اللہ تو میرے حوالے کر دے. اور پھر او بکری بگیاڑا جوگی جیڑی اجڑوں وچھڑی، او بکری بگیاڑا جوگی جیڑی اجڑوں وچھڑی. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست مبارک جماعت پر ہے، اور وہ جماعت اہل سنت ہے، عاشقوں کی جماعت ہے، جس کا رسول اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے اور رسول اللہ کا جن کے ساتھ تعلق. کہتا ہے ہم میلاد شریف منا رہے ہیں. میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. رسول پاک کے صحابہ بیٹھے دعوت میں، میرے صحابہ بتاؤ سب سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان تو ہمارا ہے. آپ نے تمہارا کیسے؟ تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، میرے اوپر جبریل اترتے ہیں دیکھتے ہو، وحی کے نزول کو دیکھتے ہو، قرآن کے نزول کو دیکھتے ہو، قرآن میرے پاس پڑھتے ہو، میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں، تمہارا ایمان سب سے. یا رسول اللہ کس کا بہتر ہے؟ فرمایا ان کا ایمان سب سے بہتر ہے جنہوں نے مجھے دیکھا، جنہوں نے مجھے دیکھا. اور ان میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی کہ میری زندگی کی ساری جمع پونجی لے لی جائے، بس ایک دفعہ جلوہ مصطفیٰ دکھا دیا جائے. ایسے تو نہیں کہا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت دربار رسالت کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. حضرت سیدہ آمنہ نے یہ کہا نا کہ ربی حب لی امتی، حضور کہہ رہے تھے جو رسول اللہ کے دادا جان ہیں، کہتے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف بیت اللہ کر رہا تھا. یہ آپ کی مسجد ہے، ابھی تھوڑی سی ایسی ہو دوڑے لگ جانی سب کی کہ یہ تو بھائی یہ ہلتی نہیں ہے نا. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، میں نے خانہ کعبہ کی اس بلڈنگ کو دیکھا، اس عمارت کو دیکھا، ان پتھروں کو دیکھا کہ وہ بلڈنگ میرے گھر کی طرف جھک رہی ہے. خانہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس وقت، اور مجھے جب بتایا گیا کہ تیرے پوتے تیرے مرحوم بیٹے کو اللہ نے بیٹا دیا ہے،
اللہ نے تجھے پوتا دیا ہے، اور ایسا پوتا دیا ہے جس کی آمد پر سیدہ آمنہ پتہ کیا کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی وقت جنتی لباس میں لپیٹ کر فرشتے لے گئے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان کی سیر کرائی، ساری کائنات میں رسول اللہ کو گھمایا تاکہ کائنات کی ہر شے حضور کو پہچان لے۔ اس لیے درخت بھی رسول اللہ کو پہچانتے تھے، جانور بھی پہچانتے تھے، پتھر بھی پہچانتے تھے۔ اور پھر سیدہ آمنہ کیا کہتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا مختون پیدا ہوا، ختنہ شدہ، رسول پاک کے جسم مبارک پر، آپ کے جسد مبارک پر کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی نجاست نہیں تھی، کوئی خون نہیں تھا، پاک پیدا ہوئے، اور وہ خوشبو تھی، وہ خوشبو مصطفیٰ تھی جس سے سارا گھر جو ہے وہ معطر ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فضلات مبارک ہیں، جو آپ کے جسم مبارک کے ساتھ جو چیز بھی ٹچ مس ہوئی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں رسول اللہ کی 63 سال عمر ہے، کتنی؟ کسی نے رسول اللہ کا فضلہ نہیں دیکھا، پخانہ مبارک نہیں دیکھا۔ ایک صحابی کہتا ہے مجھے جستجو تھی کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ کا فضلہ مبارک جو ہے وہ کیسا ہے۔ مجھے رسول اللہ نے بھیجا، کوئی جگہ نہیں تھی، جائے حاجت نہیں تھی کہ جہاں رسول اللہ حاجت فرماتے، مجھے حضور نے بھیجا وہ سامنے 2 درخت، ان کو جا کے کہو کہ رسول اللہ نے قضاء حاجت کرنی ہے۔ کہتے میں 2 درختوں کے پاس جا کے ان کو کہا، درختوں نے اپنی شاخیں نیچے جھکا دی۔ کہتے میں نے دونوں درختوں کی شاخیں پکڑی ایک ہاتھ میں اور ان کو کھینچنے لگا، وہ میرے پیچھے ایسے آ رہے جیسے اونٹ کی نکیل پکڑی اونٹ آتا۔ میں نے ان کو جمع کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان درختوں کی اوٹ میں چلے گئے، اور پھر آپ وہاں سے باہر تشریف لائے، درختوں کو حکم دیا، درخت اپنی جگہ چلے گئے۔ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وضو کا لوٹا تھا جس کے ساتھ حضور وضو فرماتے تھے، وہ میں نے پیش کیا، اور جب حضور وضو سے فارغ ہوئے میں اپنے کام دوڑ گیا کہ دیکھوں حضور نے کہاں حاجت فرمائی۔ کیا گیا تو وہاں کوئی شے نہیں، صرف ڈھیلے تھے وہاں جن سے حضور نے وہ ٹوانی جس کو کہتے ہیں، کہتے ایک ڈھیلا اٹھایا تو اس میں خوشبو آ رہی۔ اللہ نے جسم مصطفیٰ اتنا پاکیزہ اور پاک بنایا ہے کہ جسم میں کوئی ہم تو چیز خوشبودار کھائیں تو بدبودار نکالتے ہیں، میرے آقا و مولا امام الانبیاء کے جسد مبارک میں کوئی شے جاتی تھی اس کی خوشبو اور بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر سنیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تو حد کر دی جو بات انہوں نے لکھی۔ کہتے سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کو لیا نا دودھ پلانے کے لیے، تو میں بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، تو میں نے کہا میں خانے کا حجر اسود کا بوسہ لے لوں، تو میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ جب حجر اسود کا بوسہ لیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا، اس بات کا خیال گزرا کہ اس بچے کو بھی بوسہ دلاؤں۔ میں نے ابھی ارادہ کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود خود نکل کے حضور کے ہونٹوں کو لگا ہوا، یعنی ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں برکت لینے کے لیے، حجر اسود خود آیا برکت رسول اللہ سے لینے کے لیے۔ کہتے میں نے ارادہ ہی کیا
ارادہ کیا تو حجر اسود خود نکل کے رسول اللہ کے لبہا اقدس کو لگا ہوا ہے. اور پھر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہیں جس درخت اور جس رستے سے گزرتی تھی درختوں کے پاس سے درخت سلام کرتے تھے.